بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قابل صد احترام مشائخ اعظام اور معزز طلبہ، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ہمارے لیے شریعت بھی ہے، عقیدت بھی ہے اور ہماری غیرت بھی ہے۔ جو بندہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے شرعی احکامات کا مکمل طور پہ مصدر تسلیم نہیں کرتا، وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو جی چاہے اس کا نام رکھ لو، لیکن اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ یا پھر جس کے اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نہ ہو۔ غیرت کا مطلب یہ ہے کوئی شخص دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو، جماعت ہو، تنظیم ہو، مذہب ہو، مسلک ہو، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ اس معاملے میں غیرت کھا کے اس پہ رد کرنا، اور جتنا کچھ اس نے حدیث رسول کے شان کو دبانے کی کوشش کی ہے، پھر اس کو بلند کر کے اصل مقام پہ لے جانا، یہ اہل حدیث کا کام ہے۔ یہ اہل حدیثوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ دوسری بھائی، بحیثیت حدیث کے طالب علم میں نے بڑی مختصر سی بات جو ہے نا وہ آپ سے کرنی ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی ذہن سازی جو ہے وہ کیجئے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح اور سچائی کے دائرے میں رکھنے کے لیے خود اللہ اور اس کے رسول نے کچھ شرطیں اور کچھ آداب اور سلیقے جو ہے وہ ہم پہ فرض کیے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو حدیث رسول کی صدق اور صحت کو انہی شرطوں کے ساتھ تحفظ اور حفاظت کرتا ہے، جو شرطیں اللہ اور اس کے رسول نے اسے بتائی ہیں، یہ اصل اہل حدیث ہے۔ یہ اہل حدیث بھی ہے، یہ صاحب فکر بھی ہے، اور یہ صاحب عقل سلیم بھی ہے، اور یہ صاحب منہج مستقیم بھی ہے۔ یہ جو بندہ حدیث رسول کی صدق اور صحت مخبرین کو دیکھتے ہوئے ایسے زاویوں سے متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو زاویے نہ اللہ نے دیے ہیں نہ محمد الرسول اللہ نے دیے ہیں، اور ان ذرائع سے وہ حکم لگاتا ہے جی یہ حدیث جو ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یقینی طور پہ ہے یا ظنی طور پہ ہے، یہ ساری جو کہانی وہ فٹ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے، تو یہ اہل حدیثوں کے نزدیک اور اہل سنہ کے نزدیک یہ طریقہ مردود مرفوض طریقہ ہے۔ اب محدثین کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ نے جو منہج دیا ہے کہ جس منہج کے مطابق تم تک میری حدیث پہنچے وہ سمجھو کہ سچ ہے، صحیح ہے، وہ میں نے کہا ہے، فرمایا ہے، اور اسے ہٹ کے کوئی اس صدق کو ثابت کرنے کی کوشش کرے ان شرطوں سے باہر دور علیحدہ، تو وہ میری شرطیں نہیں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کا فرمان ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ محدثین کسی حدیث کو صحیح، سچ، صدق کہتے کن شرطوں پہ، پھر شرطوں کو دیکھیں کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہے. تو محدثین کے یہاں جو ہے نا وہ صحیح کی اصطلاح ہے، جو بڑی جامع اصطلاح ہے اور بنیادی اصطلاح ہے. محدثین صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے مخبرین، جس کے راوی کیا ہوں؟ ثقہ ہوں. ثقہ کی کیا تعریف ہے؟ کہ وہ راوی عادل بھی ہے اور ضابط ہے، حافظ ہے، متقن ہے. عدالت کیا چیز ہوتی ہے؟ عدالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کلی طور پہ، مجموعی طور پہ، مکمل طور پہ وہ راوی، وہ مخبر متقی ہے، جو تقوی کے شرعی تقاضے ہیں ان پہ وہ بالکل پورا اترتا ہے. وہ کبھی جھوٹ نہیں اس نے بولا، خیانتیں نہیں کرتا، غلط بیانی جو ہے وہ نہیں کرتا، غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرتا، بیہودہ قسم کی حرکات نہیں کرتا. اس کے اندر پورا جو ایک باوقار، معزز باوقار شخص ہے، اس کی جو ہے نا وہ صفات اس کے اندر موجود ہیں کہ دیکھنے والا بھی جو ہے نا اس کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یار یہ کوئی ماشاءاللہ ولی اللہ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. ایسا آدمی ہونا چاہیے. پھر اس نے جیسے سنا ہے وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اس سند کا سارا تسلسل ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں عدالت بھی ہے، ضبط بھی ہے، تقوی بھی ہے، ورع بھی ہے، اتقان بھی ہے، اور فسق و فجور کی اس میں کوئی، حتیٰ کہ خوارم المروہ کی بھی اس میں جو ہے نا وہ کوئی صورتیں موجود نہیں ہیں. خوارم المروہ ایک بڑی ہلکی سی ایک جو ہے نا وہ جھلک ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو خوارم المروہ جس کو کہیں کہ وہ ناجائز ہو شرعی طور پہ. شرعی طور پہ اس کو ناجائز کہنا بھی کوئی لازمی نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہوتی شرعاً جائز ہوتی ہیں، لیکن وہ جو راوی حدیث ہے، جو شیخ الحدیث ہے، اس کی شیان شان نہیں ہوتی. اگر وہ اس طرح کرے تو معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں یار شیخ صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مثلاً کوئی شیخ صاحب جو ہیں وہ لباس کچھ ایسا اپنا لیتے ہیں کہ جو عام دنیا داروں کا جو ہے وہ انگریزی ٹائپ کوئی لباس ہے، اگرچہ اس میں ستر ہے، سب کچھ ہے، شرعاً اس کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے. اور وہ لباس پہن کے جو ہے وہ مسند حدیث پہ بیٹھ جائے تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ نہیں یار یہ بہت مسئلہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے. شیخ صاحب نہیں، یہ آپ کے وقار، آپ کے عزت کے منافی یہ چیز، اس کو خوارم المروہ جو ہے نا وہ کہتے. یہاں تک جو ہے نا اس کے اندر یہ احتیاط موجود. مطلب یہ کہ جو راوی ثقہ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے جس کی روایت کو ہم سچ اور صدق کا اس پہ حکم لگائیں گے، وہ راوی وہ شخص ہے جو اسلامی معاشرے کا عظیم ترین تقوی اور ورع میں، دیانت میں، عقل میں، متانت میں، وہ اسلامی معاشرے کا جو ہے سب سے اعلیٰ سٹیج کا وہ آدمی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوتا. اب شریعت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو شرعی اخبار ہیں، شرعی روایات ہیں، ان کو صدق اور سچ پہ پہنچانے کے لیے یہ شرطیں لگائی ہیں کہ اس کے راوی اگر ایسے ہیں تو اس کو سچ بھی مان لو، صدق بھی مان لو. اب اس میں عدالت کی شرط آتی ہے. عدالت ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. یہ عدالت کی شرط تو قرآن نے لگائی ہوئی ہے، جو عام گواہ ہیں اس میں لگائی ہوئی ہے. جو راوی حدیث ہے اس میں بالاولیٰ جو ہے یہ شرط لگتی ہے. ضبط کی جو شکل ہے، شرط ہے، یہ بھی قرآن کے اندر اس کا تصور موجود ہے کہ اگر گواہی میں ایک مرد ہے تو پھر عورت مل رہی ہے تو عورتیں دو ہونی چاہیے کہ اس میں اگر ایک کو غلطی لگے تو دوسری عورت اس غلطی کا ازالہ کر دے. یہ اتقان ہے، یہ ضبط ہے. تو یہ سارا سسٹم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جو فاسق آدمی ہے اس کی خبر میں تبین کرو، اس میں جو ہے نا وہ دیکھو کہ یہ کیسا. اس کو ایسے ہی نہیں مان لینا، اس کو تحقیق کرنی ہے. اگر وہ سچ ہو تو مان لو، نہیں تو
دھوکے میں نہ آؤ۔ تو یہ وہ بنیادیں ہیں جو شریعت نے فراہم کی، اور محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین انہوں نے انہی بنیادوں پہ علم حدیث اس کو جو ہے وہ مرتب کیا۔ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی حدیث کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے، یہ منہج جو ہے انہوں نے متعین کیا۔ اب جو حدیثیں اس منہج کے مطابق صحیح ہو کے امت کے سامنے آتی ہیں، یہ حدیثیں یقیناً صحیح ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں وہ یہ ظنی یقینی ظنی شکی، یہ ایک وہمیوں کی جو ہے نا، وہ جس طرح ایک نشیوں کی دنیا ہوتی ہے نا، یہ اسی طرح ایک علوم میں جو ہے نا یہ وہمیوں کی دنیا، یہ منطقی فلسفی جو ہے نا یہ وہمی دنیا ہے ساری۔ وہ جی عقل اس میں یہ مانتی ہے، جی عقل اس میں یہ مانتی ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ شرطیں کیا ہیں، ان شرطوں کی موجودگی میں کیا حکم لگانا چاہیے، وہ دیکھیے نہیں، عقل ہی کوئی نہیں۔ وہ عام آدمی جو بازار میں پھر رہا ہے اور ایک سکہ آدمی محدثین کے ہاں جو معاشرے کا خلاصہ ہے، زبدہ ہے، مکھن ہے، ان دونوں کی خبر میں ان کو کوئی فرق سمجھ میں نہیں آتا، تو کیا کہیں گے ان کو؟ یہ کیسی عقل ہے یہ؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائیوں، محدثین نے جو سسٹم ترتیب دیا، نمبر 1 یہ ربانی منہج ہے، یہ وہ منہج ہے کہ جو خود محمد الرسول اللہ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیا ہے ہمیں، کہ دیکھو ہماری جو اخبار آپ نے نشر کرنی ہے اس کے صدق اور سچائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے روات میں یہ شرطیں پائی جائیں جو ہم دے رہے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شرطیں وہ جب کسی سلسلے میں پوری ہو جاتی ہیں، مکمل ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا یہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ شرطیں اس لیے دی ہیں کہ اس کے بعد بھی تھوڑا جو ہے نا یہ تم زنی کی جو ہے نا وہ گردان کرتے پھرو، یہ عقل یہ مانتی ہے، عقل یہ مانتی ہے۔ اور بھائی وہ سب قطعی ہے، کوئی زنی بنی نہیں ہے اس میں، ہم کو وہمی لوگ نہیں ہیں، ذرا بات پہ وہم، ذرا بات پہ وہم، بس عقل یہ جائز سمجھتی ہے۔ یہ عقل کیا نہیں جائز سمجھتی یار؟ آپ نے اگر عقل کی تاریخ جو ہے نا وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آدمی شرم سے مر جاتا ہے۔ کیا عقل نے یہ جائز نہیں قرار دیا کہ اس کائنات کا کوئی رب نہیں ہے؟ وہ ہیں رب کے منکر یا نہیں ہیں؟ ان کی عقل نے یہ کہا یا نہیں کہا؟ عقل کیا نہیں کہتی، بڑے جرائم ہیں، بلکہ تجویزات عقلیہ کی بنیاد پہ پتہ نہیں بشریت جو ہے کتنی ذلیل ہوئی اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، انسانیت کی نظر میں۔ یہ جو کتاب میں ابھی مشائخ کو دوں گا انشاءاللہ، اس میں ایک فصل ہے باقاعدہ، تو یہ تجویزات عقلیہ نے کتنا ذلیل کیا انسان کو، وہ پڑھنے کے لائق ہے، ضرور پڑھو اس کو۔ تو بہرحال بھائی مختصر بات ہے، لمبی پھیل جائے گی تو پھر آپ ذرا وہ سمیٹ نہیں پائیں گے۔ تو محدثین کرام کے نزدیک جو ہے وہ حدیث کو صحیح کرنے کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں ہیں جو محمد رسول اللہ نے دی، جو اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہ شرطیں ایسی ہیں کہ جب بھی وہ پوری ہو جائیں تو وہ خبر یقیناً سچ ہوتی ہے، اور یہ کوئی عقل کی بات نہیں، نہ فہم و فراست کی بات ہے کہ وہ شرطیں پوری ہونے کے بعد بھی جو ہم وہ زنی کا جو ہے نا وہ رٹ لگائے رکھیں، غلط بات ہے یہ۔ اس لیے جو محدثین کا منہج ہے اس کے نزدیک ان کے ہاں جو تواتر کی شکل بنتی ہے، جو قطعیت کی شکل بنتی ہے، اور دنیا کا مضبوط ترین قطعیت اور یقین کی جو شکل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ احادیث جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے لے کے آج تک محدثین کی چھان پھٹک، اور وہ چھان پھٹک جو ان شروط کے تحت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، ان شروط کی چھان پھٹک کے بعد وہ حدیث بالاتفاق صحیح ہے، امت عمل کر رہی ہے، اس سے بڑی صاف ستھری قطعیت آپ اور کہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ منطقی فلسفی جو ہیں انہوں نے
قطعیت اور ظنیت اور یقین کے جو ہے نا وہ مصادر کیا بیان کیے ہیں، ان کے مصادر تو اتنے جو ہے نا وہ لغو اور محمل اور کیا ناکارہ قسم کی جو ہے نا یہ باتیں ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اب ان کے بعد دو ہی اصطلاحیں ہیں، یہ خبر واحد، ایک متواتر۔ متواتر جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے اور بالکل یقینی ہوتی ہے، جو خبر واحد ہے وہ ظنی ہوتی ہے۔ ایسے چل ٹھیک، تو متواتر کیا ہوتی ہے؟ وہ جو وہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنے جو ہے نا وہ راوی بیان کرتے ہیں جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہی کتنے کا نہیں، وہ بس جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہوتا ہے، عقل محال سمجھ دیں۔ وہی عقل کے جو چیز آپ عقل کے پلے میں ڈالیں گے، عقل تو ساری ہر بندے کی وکھری وکھری عقل ہے یار، یہ کیا ضابطہ ہوا؟ اس کو منضبط آپ کیسے کریں گے؟ جب تک کوئی اصطلاح جو ہے وہ اپنے معنی اور دلالت کے اعتبار سے منضبط نہیں ہوتی ہے تب تک وہ لغو ہے۔ تو آج تک یہ فیصلہ تو ہوا کوئی نہیں کہ متواتر کس کو کہیں، ایسے ہی چل رہا ہے، اتنے راوی، دوسرا کہتا ہے وہ کتنے، تیسرا کہتا ہے جی 10، چوتھا کہتا ہے چل یار 10 آدمی جو ہے نا وہ کوئی بھی کسی طرح، پھر ان میں شرط یہ ہے کہ اسلام کی شرط نہیں ہے، ایمان کی شرط نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ حتیٰ کہ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس بیچارے کو استنجا بھی کرنا آتا ہے یا نہیں ہے۔ کیا یار یہ راوی ہے، یہ حدیث رسول کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو ہے نا مال ملا ہے آپ لوگوں کو، جن میں نہ اسلام کی شرط، نہ عدالت کی شرط، نہ تقوی کی، نہ شرم کی، نہ حیا کی ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پہ صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ آپ کو ملے ہیں لوگ؟ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں وہ ہیں جو گارنٹی ہے، جو تقوی اور عدالت میں اسلامی معاشرے کی اعلیٰ ترین مثال جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو بھائی اس لیے یہ جو عام کتابوں میں متواتر اور احاد کے نام پہ جو تقسیم چل رہی ہوتی ہے، یہ نہ مسلمانوں کی ہے نہ یہ محدثین کی ہے، یہ منطق اور فلسفے کی کتابوں سے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر کوئی وہ شرط نہیں پائی جاتی جو شرطیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ لہذا ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل السنہ ہیں، خبر میں یقین کے جو موجبات ہیں، جو وسائل ہیں، ہمارے اپنے وسائل ہیں یار، ہم نے کیا کرنا ہے تمہارے تواتر کو؟ تمہارا تواتر ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا متواتر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک عمل بھی ہو رہا ہے، امت عمل بھی کر رہی ہے، اور محدثین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہوا ہے۔ 14 صدیاں گزر کے اب بھی اس کا تواتر کا کوٹا پورا نہیں ہوا ہے۔ اس سے بڑا مضبوط اور حقیقی، خیالی نہیں، وہمی نہیں، حقیقی جس کا وجود ہے اور وہ ایک معنی وجود ہے، وہ اس سے بڑا تواتر آپ جو ہے نا وہ کہاں سے لائیں گے بھائی؟ تو جو اہل حدیثوں کا، محدثین کا، اہل السنہ کا جو تواتر ہے وہ یہ ہے، اور یہ وہ تواتر ہے کہ جو حقیقتاً جو ہے وہ یقین کے لیے مفید ہے۔ تو میں بتا یہ آپ کو رہا ہوں کہ چونکہ ایک صدیاں گزر گئی، علماء، اصولی، فقہا، متکلمین، عقیدے میں بحث کرنے والے، منطق اور فلسفے کی کلیات، جزیات کو جو ہے نا وہ کھنگال کے جو ہے وہ رگڑ کے پینے والے لوگ جو ہے نا وہ وہی متواتر اور احاد مسلط کر رہے ہیں کہ جو منطق اور فلسفہ کا احاد اور متواتر ہے۔ لیکن محدثین کا اور اہل السنہ کا متواتر کدھر ہے؟ وہ یہ متواتر ہے۔ اس کے بعد محدثین کی اصطلاح خبر واحد اصطلاح محدثین کی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح جو ہے وہ ذہن میں رکھو، بڑی خطرناک اصطلاح ہے یہ خبر واحد، جس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں، بہت خطرناک۔ جن لوگوں نے یہ ساری ترتیب دی ہوئی ہیں بڑے مکار لوگ تھے، وہ سازشی لوگ تھے۔ اب میں اس کی آپ کو اس طرح میں بتاتا ہوں بھائی، جب آپ خبر واحد کہتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خبر رسول اللہ سے ہو، وہ خبر کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خبر واحد کی اصطلاح کے اندر صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال یہی نہیں آتے،
ہر بندے کی خبر اس کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہو جائے. کوئی خصوصیت نہیں ہے اس میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فرامین ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی جو احکامات ہیں اس کا کوئی حصہ ہے یہ. اب اس کو رد کرنا بھی بڑا آسان ہے. جی یہ خبر واحد ہے میں نہیں مانتا اس کو، چلو ٹھیک، خبر واحد ہے میں نہیں مانتا، تو کچھ بھی نہیں ہوا. ذہن پہ، دماغ پہ، دل پہ کوئی چوٹ نہیں پڑی، ایمان نے کہیں جو ہے نا وہ کھٹکا نہیں، احتجاج نہیں کیا دل میں. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح حدیث جو محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے اور محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ہے، اللہ اور اس کی رسول کی شرطوں پہ پوری اترنے والی حدیث ہے، میں اس کو نہیں مانتا، آپ کا ایمان اگر ایمان ہے تو اسی وقت آپ کا گلا جو ہے وہ دبا دے گا کہ یہ تو کیا کفر کر رہا ہے. دو لفظ ہیں، ایک ہے حدیث صحیح، ایک ہے خبر واحد. خبر واحد کا رد کریں، انکار کریں تو کچھ نہیں ہوتا دماغ پہ، لیکن جب یہ کہیں کہ حدیث رسول کو میں نہیں مانتا تو پھر آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ پھر کچھ وہ پکڑتا ہے دل کو، کوئی چیز پکڑ دیا یا نہیں پکڑتی. ممکن نہیں ہے کہ کوئی تھوڑے ایمان والا بھی جو ہے نا وہ یہ بات بڑے دھڑلے سے کہہ دے کہ میں ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ثابت ہے ان سے، لیکن میں نہیں مانتا ہوں. یہ جرأت کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ جو اصطلاحیں ہوتی ہیں نا، ان کے جو مفاہیم ہوتے ہیں اور یہ جو اصل تکنیکی فنی لوگ یہ اصطلاحیں بناتے ہیں اور اصطلاحوں کے اندر جو وہ اس کے جو اجزاء وہ فٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو جو نام دیتے ہیں اور اس اصطلاح کے ساتھ جو احکامات ان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، یہ بڑی گہری تکنیکی اور عقل کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ منفی ہوں یا وہ مثبت ذہن کے ہوں. لیکن فراست کا اور دقت نظری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ بڑی بڑی فراست کے ساتھ اس کو فٹ کرتے ہیں. اب دیکھو نا محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے کیا کہا، انہوں نے حدیث صحیح کہا. ان کی کوئی اصطلاح نہیں ہے متواتر کی، کوئی اصطلاح نہیں ہے خبر واحد کی. محدثین جب بھی کسی حدیث کی تخریج کرتے ہیں تو اس پہ حکم کس لفظ سے لگاتے ہیں؟ صحیح کے لفظ سے لگاتے ہیں. جتنے محدثین کی یہ کتب حدیث ہیں قدیماً و حدیثاً، آج کے زمانے میں بھی جن لوگوں نے کتب حدیث پہ بڑا تخریجی کام کیا ہے، بلکہ ان کے اندر جو صحیح ضعیف کو الگ کیا ہے، تو وہ وہاں پہ اصطلاحی نام کون سا رکھتے ہیں؟ صحیح کا یا متواتر کا؟ صحیح سنن ابن ماجہ، صحیح سنن نسائی، صحیح سنن ابی داود، اس طرح پہ کہیں آپ کو یہ اصطلاح نہیں ملے گی کہ وہ حدیث کے ساتھ متواتر احاد، متواتر احاد، اس طرح پہ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کسی حدیث پہ جو احکامات فی زمانہ بھی جو محدثین لگا رہے ہیں اس میں متواتر احاد کے نام پہ لگا رہے ہیں یا صحیح ضعیف وغیرہ کے نام سے لگا رہے ہیں؟ صحیح ضعیف کا جو ہے نا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ لفظ ہی بنیادی طور پہ اگر یہ محدثین کے ہوتے تو محدثین ان کو تخریج میں جو ہے نا اس کا استعمال بھی کرتے، لیکن انہوں نے تو کوئی استعمال نہیں اس کا کیا. تو یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ کہیں اور جگہ سے آیا، منطق فلسفے سے آیا، زبردستی لا کے اس کو جو ہے نا وہ داخل کر دیا اس میں. اور بالخصوص عقیدے کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں یہ سارا انہی لفظوں پہ جو ہے نا وہ سارا گزارا کرتے. تو بہرحال بات کو مختصر میں کرتا ہوں بھائی، محدثین کا اپنا جو ہے وہ متواتر موجود ہے، اور ان کو یہ منطقی فلسفیوں کے متواتر کے ذریعے احادیث کی قطعیت کو ثابت کرنے کی کوئی محتاجی نہیں ہے. اس کام کے لیے محدثین کے پاس اپنا ضابطہ بڑا مضبوط معقول جو ہے وہ موجود ہے کہ ہر وہ حدیث جو محدثین کے ہاں بالاتفاق صحیح ہے، امت کے ہاں جو ہے وہ قابل عمل ہے، معمول بھی ہے،
اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی ہے، وہ قطعی ہے۔ بس حدیث کی قطعیت کا جو ہے وہ ادراک کرنے کے لیے یہی ایک ان کے پاس سب سے بڑی اصل ہے، جو بڑی معقول اصل ہے۔ تو اس لیے بھائی اب اس کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں، اور یہ خبر واحد کی اصطلاح سے آپ جو ہے نا بچیں، اس سے جو محدثین کی اصطلاح ہیں صحیح کی، ضعیف کی یا دوسری جو ہیں ان کا جو ہے نا وہ استعمال کریں۔ بس یہی منہج ہے اور اسی منہج پہ قائم رہیے۔ اور اس میں بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے بڑا پرانا، جب ساری حدیثوں کو، احادیث رسول ساری کو جب ضنی قرار دینے کے لیے یہ تحریکیں کام کرتی رہیں، یہ تحریکیں باقاعدہ اس پہ جو ہے نا وہ تاریخ میں صدیوں تک سے جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں کہ حدیث رسول میں سے کوئی حدیث جو ہے وہ قطعی نہیں، ضنی ہے، سب ضنی ہے۔ تو ان ادوار میں بھی جو محدثین ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے اپنے جو اصول ہیں انہی کے ذریعے حدیث کو قطعی بھی کہا، انہی کے ذریعے حدیث کو ضعیف بھی کہا، یا جو اس کا حکم ہے ان روات کی بنیاد پہ، اور روات میں ان شرطوں کا اعتبار ہے۔ بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ جو شرطیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، جو ان شرطوں میں پورا اترتا ہے وہ صحیح ہے، جو ان شرطوں میں پورا نہیں اترتا اور جتنا نقص ہے اس شرط میں، اسی اعتبار سے اس کی ثقاہت میں بھی فرق ہے، اسی اعتبار سے اس کی روایت شدید ضعیف ہوگی یا تھوڑی ضعیف ہوگی، یہ سارے درجات جو ہیں انہوں نے متعین کیے ہوئے۔ تو بس یہ مقصد ہے۔ دوسرا یہ رحلت الصحیحین کا جو ہے نا یہ آج کا درس بھی جو ہے وہ حصہ ہے۔ رحلت الصحیحین کیا ہے؟ رحلت الصحیحین یہی ہے کہ کتاب ہے، عرصہ سے میں اس کو مرتب کر رہا تھا، ایک مخصوص مسئلہ ہے محدثین کے ہاں تو اتنا متنازع نہیں ہے، لیکن جو غیر محدث ہیں، چاہے وہ محدث ہو لیکن اس کا عقیدہ اہل حدیثوں والا نہیں ہے، ان لوگوں کی طرف سے یہی کہ جی خبر واحدہ ضنی ہوتی ہے، خبر واحدہ ضنی ہوتی ہے، تو صحیحین کی حدیثوں کو بھی جو ہے نا وہ ضنی کہہ ڈالا، اور اسی پہ جو ہے نا وہ بڑی دلیلیں، بڑی تعجب کی بات ہے یار۔ دیکھو امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں، لیکن اہل حدیث عقیدے پہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے صحیحین کی حدیثوں کو کہا کہ یہ قطعی ثبوت، ان کا ثبوت اللہ کے رسول سے یقینی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بزرگ آدمی ہیں اور شافعی مذہب کے ہیں، انہوں نے 4 کتابوں میں اس پہ جو ہے نا وہ شدید رد کیا کہ نہیں، صحیح ہے ان کی جو حدیثیں ہیں وہ ضنی و ثبوت ہیں، اور کیوں ضنی ہیں؟ وہ خبر واحد ہیں۔ اب یہ میں اس پہ تبصرہ کروں تو بہت جو ہے وہ معیوب سمجھا جائے گا، بہرحال یہ قول اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان بزرگوں نے صحیح طور پہ کس معاملے کو سمجھا نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے حدیث پہ کام کیا ہوا ہے، لیکن عقیدے میں یا وہ اشعری ہے، ماتریدی ہے وغیرہ، اور ماتریدی، اشعری، جہمی، معتزلی، یہ چاروں عقائد کا حدیث کے بارے میں جو عقیدہ ہے ان کا وہ ایک ہی ہے کہ متواتر ہے تو قطعی ہے، نہیں تو وہ خبر واحد ہے اور ضنی ہے، سارا سلسلہ جو ہے وہ ضنی۔ یہ عجیب سا ایک ماحول ہے جی پچھلی صدیوں میں، لیکن اس زمانہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جتنے اس پہ اقوال اکٹھے کیے ہیں، تو اس زمانہ میں نے دیکھا ہے کہ علماء کی بھاری تعداد، ہر ملک میں بھاری تعداد، یہ پرانا یہ متواتر اور آحاد کے جھنجھٹ سے نکل کے یہ مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی، ہر وہ حدیث جو محدثین کے ہاں بالاتفاق صحیح ہے، وہ یقینی ہے، وہ قطعی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت بالکل ٹھیک ہے، اور اسے عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے، عبادات بھی ثابت ہوتی ہیں، سب کچھ ثابت ہوتا ہے۔ یہ پرانا یہ زلال اور گمراہی جو ہے اس سے اس دور کے جو علماء ہیں تیزی سے نکل رہے ہیں اس میں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کتاب میں نے کوئی 550 علماء کی رائے اس معاملے میں نے نقل کی ہے باحوالہ،
اور اس میں 400 سے زائد وہ علماء ہیں جو اس زمانے کے ہر ملک میں تقریباً سعودی عرب میں، مصر میں، اردن میں، لبنان میں اور آگے مراکش تک، یہ اس زمانے کے کبار دکتور، دکاترہ، علماء، مشائخ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی، جو حدیث محدثین کے طریقے پہ صحیح ہوتی ہے وہ قطعی ہے، اور بشرط یہ ہے کہ بالاتفاق سے ہو، کیونکہ بعض روایات میں اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حدیثیں اس میں نہیں آتی۔ جن کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ بالکل یقینی ہیں ان کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ جو پرانا عقیدہ ہو جی متواتر، اور پھر متواتر کی تعریفیں جو بڑی بدقسمتی سے ہماری مصطلح کی کتابوں میں جو ہے نا وہ سارا وہی سسٹم جو ہے نا وہ چلا دیا گیا، بڑا نقصان اس سے جو ہے نا وہ بہت نقصان اس سے ہوا۔ بھائی آپ جب محدثین کے سارے سسٹم کو خبر واحد کی جو ہے وہ جھولی میں ڈال دیں گے تو خبر واحد تو آپ کی اصطلاح نہیں ہے، جن کی اصطلاح ہے ان کے نزدیک خبر واحد یقینی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو پھر آپ کا سارا سسٹم جب آپ اس کو اس اصطلاح کی مد میں لے جائیں گے تو آپ نے خود جو ہے نا وہ سارے سسٹم کو ظنی جو ہے نا وہ بنا لیا، کیوں جن کی اصطلاح استعمال کرنا ہے مفہوم اور حکم بھی تو ان کا ہی چلے گا نا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے، اس کو بہرحال میں نے تو کافی پڑھا ہے، سمجھا ہے، لکھ دیا ہے میں نے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ ذرا اس پہلو پہ مشائخ سے جو ہے نا وہ گزارش ہے کہ وہ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھیں، اور حدیث کی تخریج، تحقیق، اور اس میں باقاعدہ اس نہج پہ جو ہے وہ طالب علموں کی تربیت کریں کہ بھائی ہمارا اپنا متواتر ہے، منطقیوں کے متواتر کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ساڑی ویلنے چلا تک کوئی نہیں آئی کہ ہمیں ایسی منطقیاں فلسفیاں دا متواتر اور خبر احاد جو ہے نا اس کو لے کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعیت اور ظنیت کے فیصلے کرتے پھریں۔ ہمارے پاس اپنا منہج موجود ہے، ہمارے پاس اپنا نظام موجود ہے جو کھرا، سچا، صاف ستھرا نظام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی شروط کے مطابق ان شرطوں پہ پورا اترنے والا جو ہے وہ نظام موجود ہے۔ تو بس یہ پیغام میں نے آپ کو دینا تھا بھائی، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔